اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور یہ زمانہ اور اس دنیا کے اور اس زمانے کے جو فسادات ہے، البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، زمانے کے لوگوں کو برا بھلا کہنا چاہیے، چونکہ زمانہ جو ہے وہ تو فرق ہی نہیں ہے، زمانہ تو وہی زمانہ ہے، لوگوں کے ظلم اور مظالم ہے۔ اور حالیہ میں افغانستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں دشمن قوتوں کی وجہ سے، جنہوں نے وہاں کے مومنین کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی، حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ نے بھی اپنا پیغام سنوان سے جاری کر دیا، اور ان افراد کے ساتھ جو خصوصی ہمارے مومنین ہیں، مومن ہوتا ہے چاہے جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس طریقے سے حالات افغانستان میں ہیں اور دشمن عناصر ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ فتنے کو بڑھائیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جو قتل و کشتار کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے قتل و کشتار میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم تمام مومنین کا حق ہے، بالخصوص افغانستان میں، کہ ہم ایک دوسرے کو ہاتھ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ برادری اور بھائی چارے کو قائم کریں، اور قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا اللہ کے رسی کو پکڑیں جو کہ یقیناً اہل بیت کی رسی ہے، ان کو پکڑ کے ان دشمن عناصر کو ان کا مقابلہ کریں تاکہ یہ قتل و کشتار نہ کر سکے۔ بزرگان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور بزرگان کی ذمہ داریاں یہی ہے کہ ہم اپنے قوم کو، یعنی قوم شیعہ کو متحد کریں، اور ان مظالم کے خلاف ہر طرح کی ان کی اولاً تو مذمت کریں، اور مذمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ فقط ہم دوسرے لوگوں کے آسرے پر بیٹھ گئے اور وہاں پہ ہم کہیں کہ یہ دوسرے لوگ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے، تو یہ ایسا کچھ ہونا نہیں ہے۔ تو سب کی ذمہ داری ہے، بہرحال ہر جو بھی مومن ہے اس کی ذمہ داری اپنے توان کے حد تک، جتنی اس کی توان ہے، یقیناً ان ظالمین اور ان استکبار اور یہ دشمن عناصر قوتیں، ان کے خلاف یقیناً آواز اٹھانا چاہیے، اور جتنی جس کی وسعت ہے اس اعتبار سے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اسی وجہ سے حدیث میں وارد ہوا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو، چونکہ اسی میں ہی تم لوگوں کی نجات ہے۔ کیوں کہا گیا یہ؟ چونکہ واقعاً آج کے دور میں جو حالات ہے، یا جس طریقے سے آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کا کوئی قطعہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فساد نہ ہو، یقیناً ہے، لیکن مذہب شیعہ کے اوپر پھر خصوصی طور پہ ظالمین کے ظلم ہیں اور ہر قسم کے، تو کوشش ان کی یہی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے جس سے مومنین کی زندگی سخت ہو جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے مرجع علی قدر کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس قوم کا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس نسل کا ہے، کس نجات کا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ ہم لوگوں کے پاس جو معیار ہے وہ معیار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے، جو کہ مومنین کے دلوں میں ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام جس کے دل میں ہے، یہ ایک نعمت عظیم ہے، اور
آج کل کے دور میں جو ہم حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہے، یقیناً یہی چیزیں ان کے پس منظر ہے کہ اس دنیا میں جو ظلم ہو رہے ہیں، جو فسادات ہو رہے ہیں، جو مظالم ہو رہے ہیں، وہ یقیناً ان کا خاتمہ ناممکن ہے۔ ہاں، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ضرور کوشش کریں، لیکن یہ ہے کہ مکمل طور پہ ان چیزوں کا خاتمہ یہ ناممکن ہے۔ اما یہ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے آخری جانشین حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائے، اور وہی مومنین کو اس فساد سے، اس ظلم سے، اس بربریت سے انسان کا دشمن ہو گیا ہے، انسان کا دشمن ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اس میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یقیناً اس کے علاوہ، ان کے علاوہ اور کوئی رائے حل نہیں ہے اس کا۔ وہی ہے کہ جو عدل اور انصاف کو برقرار کر سکتا ہے، اور وہی ہے کہ جو پورے دنیا کے ظلم کو ختم کر دے گا۔ اذ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا کہ حق جب آ جائے گا تو باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور باطل ایسی ہی مٹنے والی چیز ہے۔ باطل کا خاتمہ جو ہے وہ وجود حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان علیہ السلام کے علاوہ اور کچھ بھی اس کا نہیں ہو سکتا، بے شک جو بھی ہو جائے، لیکن دنیا کے حالات جو ہے اس کا دار و مدار جو ہے اس کا ایک ہی علاج ہے۔ یعنی گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وجود ہے جو کہ بیمار وجود ہے، بیمار وجود ہے، اس میں ایک بیماری آ چکی ہے، ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ اس دنیا کو انسان کے وجود سے، جو کہ بیمار وجود ہے، بیمار جسم ہے، جس پہ ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ طبیب نے جا کے کہہ دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کا علاج جو ہے فلان چیز ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین فرمائیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور اس دنیا کا علاج ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی رائے حل نہیں ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ توجہات کی ضرورت ہے اس حالات میں، چونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ یقیناً دشمن ہے، اور وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ حالات کو خراب کریں اور اپنے جو ان کے ظاہری اور باطنی فوائد ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔ تو مومنین بہرحال مومنین ہے، اور ہر مومن جو ہے وہ مومن کا بھائی ہے، تو یقیناً ہم لوگوں کو کوشش کی ضرورت ہے، اور یہی ساری چیزوں کو اگر ہم اپنے زندگی میں دیکھ لیں، اور ہم مثلا جیسے انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہے، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ انتظار کا کیا فائدہ ہے؟ انتظار کا یہی فائدہ ہے کہ انتظار آپ کو طاقت دے رہی ہے، آپ کو قوت دے رہی ہے، آپ کو زندگی کی طرف ایک امید ہے۔ انتظار ان لوگوں کے لیے سخت ہے جو کہ انتظار نہیں کرتے تو ان کے حالات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ وہ ان کی امید ہی زندگی کے نہیں رہی، اور ان کی کوئی بھی امید نہیں۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا فضل ممتاز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ شرف بخشا۔ شکر گزار ہیں آپ کے بھی اور آپ کی پوری ٹیم کے، مجھے سعادت ہوئی کہ ہم کچھ دیر آپ سے محض گفتگو انشاءاللہ۔
سلامت رہے قبلہ، بڑی مہربانی۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، تو میں پہلا سوال یہیں سے شروع کروں گا کہ معرفت امام سے کیا مراد ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ جی یقیناً آپ کا نہایت ہی خوبصورت پروگرام ہے یہ، اور اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ انسان دنیاوی چکا چوند کو چھوڑ کر کے بلکہ اس سے فرصت پا کر کے اپنے زمانے کے امام کی جانب متوجہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کا واحد علاج ان تمام تر مشکلات اور تمام تر پریشانیوں کا واحد علاج خود ظہور امام زمان علیہ السلام ہے۔ بے شک، یقیناً اس کے علاوہ اس دنیا کے نظام اور اس دنیا کی خرابی اور دنیا میں جس قدر مشکلات ہیں، ان کا کوئی دوسرا علاج ممکن ہی نہیں۔ بے شک، بے شک، انشاءاللہ دعا ہے ہماری اور تمام مومنین کی کہ جلد سے جلد پروردگار وہ وقت لائے کہ جب غیبت کا پردہ ہٹے اور وہ فرزند زہرا اس کائنات میں ظہور فرمائے، الہی آمین، اور یقیناً زمین جو ہے وہ عدل و انصاف سے ویسے ہی بھرے کہ جس طریقے سے ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ بے شک، الہی آمین، انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، بے شک، بھوکوں لوگ مر رہے ہیں، ہزار طرح کی پریشانیاں، ان سب کا ایک علاج ہے اور وہ ہے حجت خدا کا ظہور، کہ جو انشاءاللہ بے شک، جلد ہو۔ اس ضمن میں آپ نے جو سوال کیا وہ یہ کہ کیوں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ جی قبلہ، جیسا کہ یہ حدیث تمام علماء اہل سنت اور شیعوں کے یہاں پائی جاتی ہے جی، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ سبحان اگر اللہ، کوئی اس حال میں اس دنیا سے اٹھ جائے، اس حال میں اس دنیا سے چلا جائے جی، کہ وہ اپنے زمانے کے امام ہی کو نہیں پہچانتا ہے، تو جی، بھلے وہ تمام واجبات پہ عمل کرتا ہے، مستحبات پہ عمل کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، صحیح، کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ قول پیغمبر ہے جی، کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ بے شک، بے اور شک، یہاں پر اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس لفظ کے اوپر غور کرے کہ مسئلہ جہالت کا نہیں ہے۔ صحیح، جہالت بھی ایک عیب ہے جی، انسان کے لیے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور ماں کے شکم سے جب آیا ہے تو جاہل آیا ہے اس دنیا میں۔ جی، عیب ہے کہ انسان جاہل آیا ہے اور جاہل ہی اس دنیا سے پلٹ کر کے چلا جائے، لیکن یہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے کہ انسان جاہل چلا گیا۔ صحیح، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اللہ تو اکبر، جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے میں جلدی سے عرض کر دوں کہ جی، جہالت اور جاہلیت میں ایک فرق ہے۔ جی، بسم جہالت اللہ، یعنی اس کا نہ جاننے والا انسان جاہل ہے، صحیح، اور معصوم کے علاوہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی رخ سے جاہل ضرور ہے۔ یقیناً، یقیناً، جب ہم کہتے ہیں کہ عالم، جی، تو وہ عالم کسی نسبت کی بنیاد پر عالم ہے۔ مثلا عالم دین، یہ دین کا عالم ہے۔ جی، یہ عالم مثلا طب، عالم البدن، یہ بدن کا عالم ہے۔ یہ کسی اور چیز کا عالم ہے، تو وہ کسی ایک چیز کا عالم ہوتا ہے مگر سینکڑوں چیزوں سے جاہل ہوتا ہے۔ بے تو اس شک، کائنات میں معصوم کے علاوہ ہر انسان علم کے ساتھ جہالت ضرور رکھتا ہے۔ صرف معصوم ہیں یہ وہ 14 ہستیاں ہیں کہ جنہیں خدا نے اپنی جانب سے علم دیا ہے، بے کہ شک، جن کے پاس علم ہی علم ہے اور بے ان کے شک، پاس جہالت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ بے شک، مسئلہ یہ ہے کہ جاہل ہونا ایک عیب ہے، لیکن اتنا بڑا عیب نہیں ہے صحیح، جتنا ہے جاہلیت کی موت مر جانا ہے۔ جاہلیت کیا ہے؟ جی، جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان بعثت نہیں کیا تھا اور جناب عیسیٰ اس دنیا سے آسمان پہ اٹھائے جا چکے تھے، تو جناب عیسیٰ کے زمانے سے لے کر کے بعد کے زمانے سے لے کر کے پیغمبر کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس دور کو، اس دورانیے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ صحیح، اب پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ
मातामीततल जाहिलिया, अगर कोई इंसान इस हाल में इस दुनिया से चला जाए जी। कि वो अपने ज़माने के इमाम ही को नहीं पहचानता, अल्लाह अकबर। तो वो जाहिलियत की मौत मर गया है। ये लफ्ज़ ये बता रहा है कि गोया उसने मेरा कलमा नहीं पढ़ा, उसने तौहीद का इकरार नहीं किया, अल्लाह अल्लाह। उसने रिसालत को कबूल नहीं किया। सही। चुनांचे जब दीन के नाम पर कुछ नहीं जानता। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अभी कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो गई थी। आपकी तस्वीर जो है वो कट गई है। दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और आपसे इंशाल्लाह दोबारा वो करते हैं। जी। देखें, एक तो ये है कि इन्होंने जो हदीस पढ़ी, मनमात सवालम यारिफ इमाम ज़मान ही मातमीतन जाहिलिया, बहुत अच्छी इन्होंने एक बड़ा अच्छा नुक्ता बयान फरमाया कि एक तो जाहिल होता है और एक जाहिलियत है। तो जाहिलियत से मुराद जो है, जैसे इन्होंने फरमाया कि गोया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि का कलमा तक नहीं पढ़ा, यानी वो कलमा गो नहीं है वो शख्स। बहुत बड़ा नुक्ता है। और यानी जिसको आप दूसरी तरीके से यानी शिर्क की मौत मरना। दोबारा हमारा राब्ता जो है वो किबला से हो चुका है। जी किबला, आप आवाज़ समात फरमा रहे हैं? जी जी, जी बिस्मिल्लाह माजरत कीजिएगा। चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह। सा इंटरनेट, है। जी जी, कोई मसला नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ऐसा इंसान कि जिसने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत नहीं हासिल की जी। और इस दुनिया से चला गया, तो उसने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। उसने पैगंबर को नहीं पहचाना, उसने खुदा को नहीं पहचाना। अल्लाह अब यहाँ पे एक सवाल अपने आप में सामीन के जहन में और नाजरीन के जहन में ये ज़रूर पैदा होगा जी। कि बिलाखिर इमाम को पहचानना इतना ज़रूरी क्यों? सही, बेशक, बिल्कुल। खुदा का कलमा पढ़ रहा है, जब वो पैगंबर की रसालत का इकरार कर रहा है, जब जी मसलन वो आमाल अंजाम दे रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है जी। और वाजिबात पे अमल कर रहा है, तो एक अपने ज़माने के इमाम को अगर नहीं पहचानता है तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा क्यों? बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा-सा गुफ्तगू जो है वो तूलानी होगी, लेकिन ज़रूरी है कि बच्चे बिस्मिल्लाह। और हमारे नौजवान इस बिस्मिल्लाह। बात को पहचानें जी। कि असल जो मुद्दा है वो ये है कि इंसान अपने खुदा को पहचाने। सही, बेशक। बात यहाँ से शुरू होती है कि इंसान की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने रब को पहचाने, असल में खुदा को पहचाने, बेशक। और इसी हदफ के तहत ही इंसान इस दुनिया में आया है। बेशक। चुनांचे वो कुरान मजीद की है कि वमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जी। हमने इंसानों और जिन्नातों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। सही, बेशक। इसकी जो तफसीर है वो खुद इमाम चहारों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैहि वसल्लम। यूं जी। फरमाया है कि ले आबुदून से मुराद ले यारिफून है। सुभान अल्लाह, सुभान इसमें अल्लाह। अल्लाह के बंदों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो खुदा को पहचाने। सही। इज़ा अरफ़ू अबदू हो, और जब सुभान। खुदा को बंदे पहचान लेंगे तो उसकी इबादत करेंगे। बेशक। और बेशक। इसी इबादत की वजह से जो वो अपने खुदा की करेंगे, खुदा के माँ सिवा हर एक की इबादत से बेनियाज हो जाएंगे। बेशक। बेशक। सही। असल चीज़ ये है कि बंदा अपने रब को पहचाने, खुदा को पहचाने, अपने खालिक को पहचाने, अपने माबूद को पहचाने, उस वहदहु ला शरीक को पहचाने। ये इंसान के ऊपर लाजिम है। जी। क्यों? इसलिए कि अब आप देखें कि हम अगर अपनी मिसाल ले लें और जी। बिल्कुल सादी और सामने की मिसाल ले ली जाए, तो सही। दुनिया का कोई इंसान जो है वो इस बात से इत्तेफाक करेगा कि मसलन ज़ाकिरीन हैं, उलमा हैं, जी। या हम जैसे छोटे तालिब इल्म हैं, कभी कहीं मजलिस के लिए इत्तेफाक हुआ, पढ़ने गए, कहीं कोई तकरीर करने गए, सही। तो मजलिस मसलन पढ़ करके उतरे। जी। अब वो बहुत से लोग होते हैं बेचारे मुखलिसीन, उनको कोई बात अच्छी लग गई, कोई बात पसंद आ गई तो वो तारीफ करते हैं, सुभान अल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह हुज़ूर, और क्या कहना, बहुत अच्छी बात। जी। तो अब इत्तेफाक से एक साहब एक जगह पे, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक जगह के ऊपर मजलिस पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, और मजलिस के बाद जो है वो एक जवान था और आकर के उसने हाथों को पकड़ लिया और तारीफ करना शुरू किया। तो इंसान का मिजाज है कि वो अपनी तारीफ से खुश होता है। यकीनन। जी। जब तक तो अच्छा लगा कि तारीफ हो रही है, जी। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगे जी। तो दो चार लोग जो गिर्द थे उन्होंने
इशारा किया कि मौलाना साहब आप उससे हाथ छुड़ाएं और इधर आएं। जी तो कहते हैं, जब रहने थे कुछ देर, मुखलिस आदमी है बेचारे, बड़े मोमिन आदमी हैं, बहुत जी। तारीफ कर रहे हैं। सही। तो एक साहब किनारे लेके गए, उन्होंने कहा मौलाना साहब ये अहमक है, ये अच्छा। हमारे सही। के ये दीवाना आदमी है, ये मजलिस में आ गया है। जी अब मैं जरा सा नफ्सियाती एतबार से मैं आपसे ये सवाल करता हूँ आपके जरिए से अपने जी जी नाजरीन से, जी जी कि जब मुझे ये मालूम नहीं था कि वो इंसान अहमक है या दीवाना है जो मेरी 15 मिनट से तारीफ कर रहा है, जी मुझे उसकी तारीफ अच्छी लग रही थी। जी लेकिन बिल्कुल। जो ही मुझे पता चल गया कि ये अहमक है, यानी अहमक है क्या मतलब है, यानी इसे पता ही नहीं कि मजलिस क्या है, इसे जी मालूम ही नहीं हदीस क्या है, इसे मालूम नहीं आयत क्या है, इसे मालूम नहीं रवायत क्या है, इसे जी। क्या मालूम इस्तिदलाल किसे कहते हैं, ये तो ये बगैर समझे बूझे तारीफ कर रहा है। सही सही। तो अब जैसे एक मामूली से तालिब इल्म को भी एक अहमक और दीवाने और नासमझ की तारीफ अपनी इंसल्ट लगती है। बिल्कुल बिल्कुल यानी जब यकीनन। तक मुझे उसका इल्म था तब तक मैं उसकी तारीफ से खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही पता चल गया कि ये इस तरह के हैं, अब जी मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इनसे दूर हो जाऊं, जी। या ये है कि लिल्लाह ये चुप हो जाए। तो सही। एक तरफ एक अहमक इंसान, बेमारिफत इंसान, वो 15 मिनट किसी की तारीफ करे, उसे पसंद नहीं। दूसरी तरफ कोई डॉक्टर साहब मजमे से उठे, या कोई जी इंजीनियर साहब आलिम दीन, उन्होंने उठ के एक जुमला सिर्फ कहा सुबहान अल्लाह। जी। अब आप बताइए कि मेरे लिए ये एक सेकंड का एक जुमला सुबहान अल्लाह ये ज्यादा कीमती है, या किसी अहमक की 15 मिनट की तारीफ ज्यादा अच्छी है? यकीनन आलिम का एक लफ्ज़। वो आलिम की तारीफ पसंद करता है। जी तो बेशक। अब मेरा सवाल यही है कि खुद खुदा की तारीफ में सारी रात सजदों में सर मारना, जी बगैर इस पहचाने हुए कि खुदा कौन है, कैसा है, क्या क्या सिफतें हैं, क्या क्या खुसूसियतें हैं, जी इंसान से वे बात कर रहे हैं। खुदा को ऐसी तारीफ, ऐसी हम्द, ऐसी सना, ऐसी इबादत नहीं चाहिए। बेशक दूसरी तरफ कोई मोहब्बत के साथ एक सजदा कर ले तो ये सजदा उसकी निजात के लिए काफी है। बेशक बेशक। लिहाजा इंसान की अहम तरीन जो जिम्मेदारी है वो असल में है अपने खुदा को पहचानना, ये इंसान के लिए वाजिब है। लेकिन बेशक। अब यहाँ मसला ये होगा कि आया खुदा को कैसे पहचाना जाए? सही। क्या खुदा की मारिफत इतनी आसान है, जी या खुदा को पहचान लेना हर कसूना कस के बस की बात है? जी। खुदा को जात के एतबार से पहचानना है या सिफात के एतबार से पहचानना, एक पूरी तफसीली गुफ्तगू है। सही। तो ये बात मैं मुख्तसर अर्ज कर दें कि खुदा की बिस्मिल्लाह। मारिफत जो मुराद है यहाँ पे, ये ज़ात खुदा की मारिफत नहीं मुराद है, जी। इस सिफात इलाही मारिफत मुराद है। सुभान अल्लाह। अब बेशक। मसला ये है कि इसको भी मैं एक हदीस से और करीब कर दूं ताकि अपनी बिस्मिल्लाह। बात को मरबूत किया जाए, कि अल्लाह ने अपने सिफात के मज़ाहिर इस दुनिया में भेजे। सही। वो मज़ाहिर, जिनको आप वाकिफ हैं कि वो 14 हस्तियां हैं, वो बेशक। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ला रैब। कि जो अल्लाह के सिफात के मज़ाहिर हैं इस कायनात में। बेशक। कैसे हमें पता चले कि खुदा खुदा रहीम है, तो कितना रहीम है, उसकी रहमत की हद क्या है? जी। सही। बहुत आसान है कि खुद हम पहले मासूमीन की के किरदार को देखें कि इनके यहाँ रहम का जज्बा किस हद तक था। सुभान अल्लाह। सही। बिल्कुल। इमाम हुसैन किस हद तक रहीम है, जी। इमाम सज्जाद किस हद तक रहीम है। अल्लाह खुदा अकबर। गफ्फार है, बख्शने वाला है। बिल्कुल। हमें देखना है कि हुसैन अलैहिस्सलाम किस हद तक गफ्फार है, मासूमीन किस हद तक माफ करने वाले हैं। इनके यहाँ कितना माफ करने का जज्बा पाया जाता है। इससे एक इंसान अंदाजा लगा सकता है कि जब बंदे होकर के इनके अंदर ये सिफात हसना इस दर्जे के ऊपर मौजूद हैं, तो वाकई जो इनका खालिक है, जो हमारा खालिक है, जो इनका मालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हम सबका माबूद है, वो किन सिफात का हामिल हो सकता है? सुभान अल्लाह। चुनांचे बिल्कुल। सैयद खुदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये रवायत मौजूद है, और मशहूर रवायत है कि रावी कहता है कि मैंने देखा कि मैं मुलाकात के लिए सैयद शुहदा के पास गया, तो इमाम जो है अपने असहाब के साथ निकल रहे थे। सही। वैसे में उनसे ये पूछा कि ये बताओ कि बताइए कि मारिफत क्या है, अल्लाह की मारिफत किसे कहते सही। हैं? इमाम ने एक में जवाब दिया, मारिफत अहले कुल्ले ज़मानिन इमाम, सुभान अल्लाह। असल में सुभान अल्लाह। ज़माने के लोगों का अपने इमाम को पहचान लेना ही खुदा की खुदा मारिफत की है। मार्फत है। सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर वो अपने ज़माने के इमाम से करीब हो गया, जी
واقعی معنوں میں قریب، نہیں کہ جسے ہم قریب سمجھتے ہیں. صحیح. ہمارے اعتبار سے تو جسمانی اعتبار سے کوئی کسی سے قریب ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ قریب ہے، لیکن یہاں معاملہ جسمانی اعتبار سے قربت یا بعد اور دوری کا نہیں ہے. اگر قربت مانوی پائی جاتی ہے اور امام سے قریب ہو گیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان امام تک پہنچ جائے اور امام اسے خدا تک پہنچ جائے. بے شک بے شک بے شک. لہذا انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، یہ اس کو بے نیاز کرتی ہے، مستغنی کرتی ہے اپنے اللہ کی معرفت سے. کیوں کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے، یہی اس کی اتنی ذمہ داری ہے. بے شک. چنانچہ اصل ذمہ داری ہے خدا کی معرفت، خدا کو پہچاننا. جی. خدا کو کیسے پہچانے گا؟ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے، یہی ہے اصل میں معرفت خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ضرورت معرفت کے اوپر بھی آپ نے گفتگو فرمائی اور معرفت کے خود معرفت کے اوپر بھی گفتگو فرمائی. ایک یہ ہے کہ دیکھیں قبلہ ایک شخص ہے مثلا مومن ہے الحمدللہ، اس کو کسی حد تک معرفت حاصل ہے، تو یہ اپنے معرفت کو کیسے اس میں اضافہ کر سکتا ہے؟ اس پر بھی اگر کچھ گفتگو ہو جائے. جی، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ آپ نے جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور یقیناً یہ ایک بے چینی اور یہ ایک ضرورت ایسی ہے کہ جو جس کو لوگ محسوس کرتے ہیں. اور اس طریقے کے اکثر سوالات لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم یہ سمجھ گئے کہ معرفت یعنی اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ضروری ہے، جی. اب یہ بتائیں کہ اس کا راستہ کیا ہے؟ صحیح. جی قبلہ بالکل. تو اس کے میں جلدی آپ کے سامنے سے بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر جی صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر اس پہ انسان تھوڑا سا کام کرے تو جی وہ اپنی معرفت میں روز بروز اضافہ کر سکتا ہے. جی مثلا سب سے پہلی چیز تو خود تفکر کی، جس کی دعوت جو ہے وہ قرآن بھی دیتا ہے، حدیث بھی دیتی ہے، روایتیں بھی دیتی ہیں. کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آفاق کے اوپر، اس کائنات میں، خود اپنے وجود میں تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے. جی. بے شک. جتنا چیز کے بارے میں، ان مخلوقات کے بارے میں اللہ کے انسان فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اتنا اس کے اوپر معرفت کے باب و دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ چنانچہ سبحان ایک انسان ہے کہ جو اللہ. جی روزانہ صبح و شام اس کائنات میں زندگی ہم جیسا انسان گزارتا ہے. جی روزانہ سورج کو نکلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، روزانہ ہم سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، روزانہ چاند کو طلوع ہوتے نکلتے دیکھتے ہیں، روزانہ چاند کو ڈوبتے دیکھتے ہیں، مگر ہم چونکہ فکر نہیں کرتے اس پر. جی. بے لیکن شک. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کائنات کے نظام کو جب دیکھتے ہیں اور اس پہ فکر کرتے ہیں کہ کائنات کا نظام کس قدر دقیق ہے اور کس قدر منظم ہے، جی اور ایک ایک درخت کا اپنے وقت کے اوپر بڑھنا، اپنی خصوصیات اور صلاحیت جو کچھ اس کے اندر قدرت نے رکھا ہے اسے ظاہر کرنا، اپنے کردار کو ادا کرنا، بے یہ شک. اس کائنات کی ایک ایسی بیوٹی ہے، ایسی خوبصورتی ہے کہ انسان اگر اس دنیا کو صرف دیکھتا رہے، کچھ نہ کرے، جی. تو بے شک. اس نقطے تک پہنچے گا کہ اس پوری دنیا کو اتنا منظم، اتنا دقیق کسی بنانے والے نے بنایا ہے. سبحان اس میں اللہ. ہر اپنا ایک کردار رکھتی ہے، اس کا ایک رول ہے اس دنیا میں، بے شک اور بے اسے شک. رول پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور وہ رول ادا بھی کرتی ہے. سبحان اللہ. یعنی بنانے والا حکیم ہے، بنانے والا دانا ہے، بنانے والا اس کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کر رہا ہے، ان کو پال بھی رہا ہے، ان کی پرورش بھی کر رہا ہے. یہ انسان کو صرف پروردگار نہیں پال رہا ہے، اس پورے نظام کائنات کی تربیت خدا کرتا ہے. بے شک بے تو شک. انسان پہلے تو چیزوں کو پہ غور کرنا شروع کرے، فکر کرنا شروع کرے، کائنات کو دیکھے، خود اپنے وجود کے اوپر نظر ڈالے. جی چونکہ امیر کائنات کا بھی فقرہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، رب. جس بے نے اپنے شک. نفس کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. سبحان یعنی اللہ. ایک سفر ہے جو انسان اپنی ذات، خدا کی ذات تک، خدا کے تک کر سکتا ہے. جی اپنے آپ کو اگر پہچانے تو اسے خود بنانے والے نے کتنی حکمتوں کے ساتھ بنایا ہے، اس کے اندر کیا کیا خصوصیت رکھی ہے. وہ صرف گوشت کا ایک 5-6 فٹ کا جسم نہیں ہے، جی ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، بالکل. بلکہ بنانے والے نے بڑی کائنات اس کے وجود کے اندر رکھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اگر اس کائنات کو جسے وہ خود لیے ہوئے پھر رہا ہے، اس میں غور کرے کہ کتنی حکمت اور دقت کے ساتھ اس کائنات کو بنانے والے نے بنایا ہے، تو
وہ خدا تک کا سفر کر سکتا ہے۔ یقیناً تو یقیناً۔ اب میں اس پہ زیادہ نہ رکتے ہوئے چند باتیں اور بسم اللہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بسم یہ اللہ۔ کہ اہل بیت کو کیسے پہچانیں گے، جی ائمہ کی معرفت کیسے حاصل کریں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ امام ہے، ان کے بعد یہ امام ہے، ان کے بعد یہ امام ہے، ان کے بعد یہ امام ہے، صحیح اور وہ ایک ہمارے یہاں چھوٹا سا بچہ، اس سے بھی آپ پوچھیں تو پہلے امام سے لے کر کے آخری امام تک کا نام بتا دے گا، ان کے والد کا نام بتا دے گا، ان کی والدہ کا نام بتا دے گا۔ بالکل یہ معرفت صحیح۔ معرفت یعنی ان کی خصوصیات اور ان کے اختیارات کے ساتھ انہیں پہچاننا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے ان کی کون کون سی خصوصیات رکھے ہیں، ان کی صفات کیا کیا ہیں، ان کے اختیارات کیا کیا ہیں، اس سے انسان کے اندر ان کی عظمت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور صحیح جتنا کسی انسان کے احساس پیدا ہوتا ہے اتنا ہی انسان اس کا تابع ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ یہاں پہ اس کا راستہ معصومین علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے۔ جی مثلا ایک شخص نے آ کے میں اس سے پہلے ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک تو قرآن مجید ہے، جی یہ تمام مسلمانوں کے پاس ہے، دوسرا سورس احادیث ہیں، صحیح اس میں بھی دوسرے مسلمان ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ جی احادیث میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ہمارے یہاں ہیں تو دوسرے فرقوں میں نہیں پائی جاتی، کچھ ان کے بالکل یہاں ہیں جو ہمارے یہاں نہیں۔ خود ایک اگر حدیث کا باب دیکھا جائے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، صحیح مگر وہ چیز ایسی ہمارے پاس ہیں جو اس مکتب کا تشخص ہے، اس مکتب اہل بیت کی خصوصیت ہے، اور یہ ہمارا طور امتیاز ہے بے شک کہ علم کا یہ کورس ہمارے علاوہ کسی اور مکتب کے پاس نہیں۔ بے شک وہ دو چیزیں کون سی؟ جی ایک تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ دعائیں، سبحان اللہ بالکل جو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں تعلیم کی ہیں۔ صحیح دوسرے زیارتیں، جی یعنی خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیگر معصومین کے سلسلے میں زیارتیں تعلیم کی ہیں بے کہ شک جب بھی انہیں سلام کرنے کا ارادہ ہو اور ان کی زیارت پڑھنے کا ارادہ ہو تو تم ان الفاظ میں انہیں سلام کرو گے۔ سبحان اللہ بے تو شک کا خطیبانہ جملہ نہیں ہے، کسی ذاکر کی ذاکری نہیں ہے، بالکل کسی جو ہے عام انسان کی مبالغہ آمیز گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو ایک لفظ مشیت خدا سے ہٹ کر کے نہ کہتے ہیں، نہ ایک قدم مشیت خدا سے ہٹ کر کے چلتے۔ صحیح بے شک یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل دقیق گفتگو ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کسی خطیب یا کسی ذاکر کی گفتگو نہیں ہے کہ کوئی لفظ کسی کے لیے یوں استعمال کر دے، جی پڑھا دے کسی کو بتا دے۔ یہ جب یقین کسی امام کا تعارف ہے، یہ تو حقیقی تعارف یہی ہے۔ بے شک بے شک اور دوسری مشکل میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی امام یا معصوم کو پہچاننا ہے صحیح تو اس کے لیے دو صورتیں، یا تو انسان اپنی نظر سے پہچان لے جی یا پھر اہل بیت کی نظر سے پہچانے ان کو۔ اپنی صحیح نظر سے پہچاننے والوں کے ساتھ خرابی یہ ہے کہ جب اپنی نظر ڈالیں گے تو اپنے جیسا کہیں گے۔ جی اللہ اللہ بالکل چنانچہ ایک کیا لوگوں نے پیغمبر کو، جنہوں نے اپنی نظر سے پہچاننے کی کوشش کی، انہوں نے پیغمبر کو اپنے جیسا کہہ دیا۔ بے شک کیوں؟ اس ایسی لیے کہ اپنی نظر میں وہ صرف ظاہری قیافے کو دیکھتی، ظاہری چال چلن اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھتی ہے، گفتگو کے انداز کو دیکھتی، اس سے زیادہ ہماری نظر نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اس کا بہترین راستہ اور ذریعہ یہ ہے کہ خود اہل بیت سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ اپنی معرفت کروائیں، اور ایسا نہیں کہ یہ کام اہل بیت نے نہیں کیا ہے، بے نے شک یہ کام کیا ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اب میں جلدی آپ کے سامنے ایک آدھ مثالیں رکھ دوں۔ بسم مثلاً اللہ زیارتوں میں اہم ترین زیارت، یہ گفتگو ہماری ان لوگوں کے لیے چل رہی ہے کہ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جی اپنی جی معرفت میں اضافہ کیسے کریں۔ جی جی بے شک تو یہ آپ کے پیش نظر ہے کہ ایک شخص نے آ کر کے امام دوم 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام صلی سے اللہ محمد یہ محمد میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا زیارت نامہ تعلیم کر دیں کہ جس کی خصوصیت دیکھیں، یہ بہت اچھی جی خاصیت ہے زیارت کی۔ جی ایسی زیارت تعلیم ہے کہ میں آپ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جس صلوات کے اللہ لیے علیہ چاہوں جی
اور یہ زیارت کافی ہو جائے. جی تو امام دو ہم نے اسے ایک زیارت تعلیم کی، جسے صحیح. کتابوں میں آپ زیارت کے نام سے پائیں گے سبحان اور اللہ. بہت ہی بے معتبر. شک. بالکل. اس 10ویں امام نے امامت کا تعارف کرایا ہے بے شک. کہ بے شک. امام کون ہوتا ہے، خصوصیتیں کیا ہوتی ہیں، امام کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، بے شک. امام کون ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ. اللہ اکبر. چنانچہ علماء کی سیرت یہ رہی ہے، مراجع ہمارے جو بزرگ جی علماء گزرے ہیں، ان سے بالکل. اس میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ وہ جہاں اور دوسرے بہت سارے اعمال کے پابند رہے ہیں، ان میں سے یہ زیارت جامعہ اس کی بھی پابندی کرتے رہے. بے شک. اچھا، خود ہمارے زمانے کے امام نے یعنی حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام نے جی اس زیارت کی تاکید فرمائی ہے. جی مثلاً آپ دیکھیں کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے والد یہ مجلسی یعنی مجلسی اول جی 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 علامہ اللہ تقی مجلسی ہے، جی جی. بے انہوں شک. نے خود کو لکھا ہے کہ میں نے نجف میں حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں زیارت پڑھتے ہوئے، زیارت جامعہ پڑھتے ہوئے خود اپنے زمانے کے امام کی زیارت کی. اللہ امام نے اکبر. مسکرا پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے جد کی تعلیم کی ہوئی زیارت ہے، زیارت جامعہ. اللہ امام نے اکبر. 3 مرتبہ ہاں نعمت زیارت حاضر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی تاکید ہے. بے شک. تو آپ جب اس زیارت کو پڑھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اس پورے زیارت نامے میں اور کچھ نہیں ہے سوائے معرفت امام کے. بے شک. گویا ایک پورا کورس کہ اگر انسان ذرا سا وقت نکال کر کے روزانہ نہیں پڑھ سکتا، ہفتے میں کوئی دن معین کر لے، مشخص کر لے، کوئی جی وقت ایسا بنائے کہ جس میں اس زیارت کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے بالکل. پڑھے گا، بے شک. تو آپ یقین جانیں کہ جس قدر اس میں ڈوبتا جائے گا اور غور کرتا جائے گا، فکر کرتا جائے گا، تو ایسے ایسے خوبصورت الفاظ ہیں اس میں جی کہ جس سے انسان کے اوپر جو ہے وہ معرفت کے باب اور دریچے روشن ہوتے چلے جائیں گے. بے شک. دوسری طرف یہ زیارت انسان کی اس کمی اور اس ضرورت کو بھی پوری کرتی ہے کہ جو شروع میں عرض کیا گیا کہ انسان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو اس لیے پہچانے کیونکہ خدا کو پہچاننا واجب ہے، بے اور جب شک. تک اپنے زمانے کے کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا. نہیں سکتا. یہ یقین. ممکن ہی دوسرا راستہ ایسا ہے کہ امام کو پہچانے بغیر بھی خدا تک پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یقین. لہٰذا اسے امام تک آنا. میں ایک فقرہ آپ کے سامنے جلدی سے بسم اللہ. یہ پڑھ دوں زیارت جامعہ کا، کہ جی جس میں یہ آپ فرماتے ہیں سلام کرتے ہوئے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، ومن عرفہ فقد عرف اللہ ومن اللہ اکبر. جہلہ فقد. اللہ اکبر. یعنی یہ زیارت بھی یہ بتا رہی ہے کہ جس نے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا، جی بے اور شک. جو آپ سے جاہل ہو گیا یعنی جس نے آپ کو نہیں پہچانا وہ خدا اس سے نے جائے. خدا کو نہیں پہچانا. سبحان اور اللہ. جب اس نے خدا کو جی پہچانا تو کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسی عبادتیں. جی اس لیے کہ جب انسان نے بغیر پہچانے ہوئے سر جھکایا ہے تو اس کی سجدوں کی کوئی قیمت نہیں. بے دوسری شک. طرف جلدی جی سے وقت ہے آپ کا، دو جلدی سے تین ایک منٹ بات ہے اور. قبلہ. 2-3 منٹ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے، جی وہ بھی زیارت ہی کے باب میں تاکید کروں گا کہ جو کچھ مراجع نے علماء نے اس کے لیے بہت تاکید کی ہے، جی وہ ہے زیارت آل یاسین، جس جی کو خود زمانے کے امام نے تعلیم کی ہے اور اس کی تاکید کی ہے صحیح. کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس راستے کو اپنائے. اور وہ راستہ کیا ہے کہ زیارت آل یاسین، خود زمانے کے امام کی زیارت، اس کو پڑھے اور اس کو سمجھ کر کے پڑھے. انسان کے اوپر معرفت کے دروازے جو ہے وہ کھلتے ہیں. بے شک. یہ جملہ بہت ہی لطیف. پوری زیارت پڑھنے کے بعد جب آپ آخر میں پہنچتے ہیں تو صحیح. امام سے کیا کہتے ہیں کہ فالحق ما رضیتم جی والباطل ما اسقطتم. اللہ اب اکبر. دیکھیں اس میں یہ نہیں پہچنوایا جا رہا ہے کہ مولا آپ وہ ہیں کہ ہمیشہ حق سے راضی ہوتے ہیں اور باطل سے ناراض ہوتے ہیں. صحیح. یہ معرفت کا ایک دریچہ ہے. اگر انسان نے اس میں ذرا سا فکر کر لی تو بہت ہی تیز نور کی ایک روشنی کو انسان کے جسم اور ذہن و دل و دماغ کو جو ہے منور کرتی چلی جائے. بے شک. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ وہ ہیں کہ جو حق کو پسند کرتے ہیں اور باطل کو ناپسند کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور آپ برائیوں سے روکتے ہیں. نہیں، بلکہ کیا انداز ہے، والحق ما رضیتم،
حق وہی ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، باطل و ما صدقوه، اور باطل وہی ہے جس سے آپ ناراض ہو جائیں. ناراض ہو جائے، دونوں سبحان میں اللہ، فرق ہے. بے شک، ایک مرتبہ یہ ہے کہ حق سے راضی ہونا، جی ایک بار یہ ہے کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں وہی حق ہو جائے. بے شک بے شک، جس سے وہ ناراض ہو جائیں وہی باطل ہو جائے. والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. جی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مولا آپ جو ہے وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. نہیں، جی، آپ جس کا حکم دیتے ہیں وہی معروف ہے، بے شک بے شک بے شک، آپ جس سے روک دیں وہی منکر ہے. بے شک، اب ان سے اندازہ لگائے کہ امام کی حیثیت کیا ہے اس کائنات میں. بالکل، امام کون ہوتا ہے؟ جی جسے اللہ نے امامت دی ہے وہ کس مرتبے اور کس بلندی کے اوپر فائز ہے. جی، قرآن بے یوں ہی شک، نہیں کہہ رہا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کچھ سبحان بندے اس اللہ، کائنات میں ہیں جو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہے. بالکل، یعنی انہوں نے اپنی مرضی، اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی اور خواہش کا ایسا تابع بنا لیا ہے، نہیں ایسا ضم کر دیا ہے کہ یہ وہی کچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، جی بے شک وہی بے کرتے ہیں شک جو خدا کرتا ہے، بے اسی شک کو پسند کرتے ہیں جو خدا پسند کرتا بے شک بے شک. قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو نہیں کر رہا کہ بات کو کاٹیں، دل تو کر رہا ہے کہ سنتے رہیں. نہایت ہی مہم گفتگو ہے، لیکن وقت جو ہے وہ قبلہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ مومنین کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں اور اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہیں. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. سلامت رہے. بڑی مہربانی قبلہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا فضل ممتاز خان صاحب جونپور ہندوستان سے. بہت اچھی گفتگو فرمائی اور جس طریقے سے انہوں نے اشارہ فرمایا کہ کچھ ایسے ایک ایسا ترہ امتیاز ہے مذہب شیعہ خیر البریہ کا، اور ان میں سے یہ جو ہے دعا اور زیارات یقیناً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اللہ کے تک رسائی کے لیے نہایت ہی آسان رستہ ہے. دعا اور زیارات معصومین علیہ السلام. یقیناً انہوں نے جو اشارہ فرمایا بہت بڑا اشارہ. یعنی عرض کروں کہ زیارات اور دعا، ویسے بھی دعا کے لیے تو یہی ہے کہ ایک عام سی دعا جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ مومن کا اسلحہ ہے. الدعاء صلاح المومن. تو پھر وہ دعائیں جو مخصوصاً معصومین علیہم السلام کے توسط سے بشریت تک پہنچی ہے، آپ اندازہ لگا لیں. تو ان دعاؤں کو اور وہی کلمات جو ہمارے جو دعاؤں کو نقل کرنے والے لوگ تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ اپنی طرف سے وہ لکھ رہے تھے. نہیں، یہ دقیقاً وہی لفظ جیسے انہوں نے فرمایا کہ امام سے جو زیارت جامع کبیرہ وہ نقل ہوئی ہے، یعنی وہ دقیقاً وہی الفاظ ہے جو حضرت امام علیہ السلام کے الفاظ تھے. یعنی وہی الفاظ. ہمارے اکثر احادیث کا سلسلہ بھی ایسی ہے. یہ خود ایک بحث ہے کہ اکثر ہماری چیزیں املا ہوا کرتی تھی. یعنی امام فرمایا کرتے تھے، صحابی جو ہے وہ املا کر کے لکھا کرتے تھے. اس میں سے ایک ہمارے پاس جو خزانہ ہے وہ ہے صحیفہ سجادیہ، جو کہ املا کر کے لکھی گئی ہے، اور آج جو ہے ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں. بہرحال ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوا کرتا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.